السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ تھا، ابھی بھی منافقوں کا تذکرہ ہی چل رہا ہے ان آیتوں میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کن سے کہا جاتا ہے؟ منافق جیسے لوگوں سے، اس جماعت سے جن کے اندر نفاق بھرا تھا، تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما امن الناس، جیسے کہ ایمان لائے لوگ، ناس لوگ۔ اب لوگوں سے کیا مراد ہے؟ لوگوں سے مراد جس طریقے کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہو، جس طریقے کا ایمان صحابہ کا ہے، اس طریقے کا ایمان لے آؤ۔ ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما امن السفہاء، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائے کما امن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے بیوقوف۔ تو وہ صحابہ کو اور ایمان لانے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ، وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، اور وہ نہیں جانتے۔ ایسے لوگ جو ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، منافق کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ ایمان لانے والے بیوقوف ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آخرت پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، تو وہ ان ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل بیوقوف کون ہے؟ اصل بیوقوف تو وہ منافق ہی ہے جو اپنے آخرت کا خسارہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو برباد کر لیا۔ اور آج بھی ہم دیکھا جائے تو حال کیا ہے، صورتحال کیا ہے کہ جو شخص بہت اچھے سے دین پہ چل رہا ہے، اپنے دینداری کے عوض میں تھوڑا سا دنیا کو پیچھے چھوڑ دے رہا ہے، دنیا کی فکر اس کو کم اور دین کی فکر میں وہ دوڑ بھاگ کر کے اپنا نقصان اٹھا رہا ہے، تو آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بیوقوف ہی کہتے ہیں، اور اپنی دنیا بنانے والے کو بہت چالاک، بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اور دین کے لیے دنیا کے نقصان کرنے والوں کو آج بھی بیوقوف ہی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، جب منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کے ساتھ۔ اب شیاطین سے کیا مراد ہے؟ شیاطین سے مراد ایسا کوئی ایکچول میں شیطان نہیں ہے جو بیٹھا رہتا ہے اور منافق ان کے پاس جاتے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہودی علماء، اس وقت کے رئیس، اس وقت کے قریش کے سردار، منافقین کی جماعتوں کے سردار جو ان کو وہ کرتے تھے، اور ہر سرکش اور گمراہ انسان جو کسی انسان کو گمراہی میں، سرکشی میں ملوث کر دے، وہ سب شیطان ہیں، چاہے وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ انسان بھی جو کسی کو گمراہی میں، سرکشی میں ملوث کر رہا ہے، مبتلا کر رہا ہے، تو وہ شیطان ہی ہے، اس کو شیطان سے تشبیہ دی اللہ پاک نے۔ تو جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے۔ اب کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنا فائدہ حاصل کر لے، حفاظت، مال غنیمت، وراثت، ہر چیز کا فائدہ حاصل کر لے، اس لیے ایمان والوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ لیکن جب اپنی محفل میں، اپنے جیسوں کی محفل میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی ایمان نہیں لائے، ہم تو صرف دکھاوا کر رہے ہیں، انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹھلا کرتے ہیں، مستہزئون، ہم استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مستہزئون، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ استہزاء فرماتا ہے ان کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اب اللہ پاک ان کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی جو ترقیاں ہیں، جو ان کے اولادوں میں وسعت ہو رہی ہے، جو ان کی رزق میں بڑھائی ہو رہی ہے، جو خوب مال و دولت تو بٹور رہے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر تو بڑا کرم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تو بڑا بھلائی کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ یہ ڈھیل دے کر ان کو اچانک پکڑ لینے والا ہے، اچانک بنا بتائے ان کے اوپر پکڑ اور گرفت ہونے والی ہے، تو اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہا ہے۔ وَيُمَدُّهُمْ، اور ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وَيُمَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کے سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، ان کے اوپر کثرت، مال دولت کی کثرت کر کے ان کو ڈھیل دیتے جا رہا ہے، یا معمون، اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اب غین میم یا
امی یعنی آنکھوں کا اندھا پن، اور عین میم ہاں جو یہاں پر ہے امہ یعنی دل کا اندھا پن، یعنی وہ دل کے اندھے ہیں، دل میں وہ اچھائی اور برائی کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اشتروا مول لے لی، ضلالت گمراہی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی مول لے لی، کس کے بدلے؟ بالہدی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت پھر ان کو کام نہ آئیں گی تجارتہم جو انہوں نے تجارت کی کہ دنیا کی زندگی کو خرید کر آخرت کو بیچ دیا، جو اس طریقے کی انہوں نے تجارت کی، یہ تجارت ان کے کام نہیں آنے والی۔ وما کانوا مہتدین اور یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے، ایسے منافق کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے۔ ان کے دلوں کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، ان کے دلوں کو مہر لگا دی، اب یہ ہدایت ہی پانے والے نہیں، ہدایت سے یہ خارج ہو گئے۔ اب تک کے جو آیاتوں میں جن منافقوں کا ذکر ہے وہ کھلم کھلا منافق تھے، یعنی انہوں نے کبھی بھی ایمان لایا ہی نہیں تھا، صرف وہ منہ سے ظاہر کرتے تھے ایمان لانا، لیکن وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ وہ اندر سے وہی کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدترین جہنم تیار کر رکھی ہے، کافروں سے زیادہ بدترین جہنم میں اس طریقے کے منافق جائیں گے۔ اب سوچنے والی یہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان منافقوں کے بارے میں ساری خبر تھی، وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر یعنی کہ رازدار ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس منافقوں کی لسٹ دے دی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ یہ کھلم کھلا ان کے ساتھ رہ رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی ان منافقوں کا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں، انہیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ دیکھا جائے تو بات کیا ہو رہی ہے، کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، بھیڑ کی کھال پہن کے بھیڑیا گھوم رہا ہے، کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں اگر اس کے ساتھ رہنے والے اس ملک کے ساتھ غداری کرے، سازشیں چلے، دشمنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کی خبر گیری کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو کیا سزا ہوں گی؟ سزائے موت، رہجدرو، ہر کنٹری کا یہ رول ہے، لیکن وہاں سزا نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو جائے کہ لوگ کہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کرتا ہے، کیونکہ زبان سے تو وہ کلمے والے ہی ہے، اور میں ظاہر سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، باطن کا اللہ دیکھنے والا ہے، اور کبھی بھی کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ دوران جنگ بھی اگر کلمہ کوئی پڑھ لے تو اسی وقت اس کے اوپر ہاتھ روک لینا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اللہ اس کا باطن کا دیکھنے والا۔ یہ رول تھا، یہ اسلام تھا، یہ اسلام کی حقیقت اور یہ اسلام کا قانون، اتنا فراخ دلی سے کام لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ان کو قتل نہیں کیا، دنیا بھر کا دھوکہ دینے کے بعد اور کھانے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔